حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قطات، فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ چغل خور کون ہوتا ہے؟ جو دو لوگوں کے درمیان لڑائی کروانے کے لیے، انتشار پیدا کرنے کے لیے ایک کی بات سنتا ہے، اس نے دوسرے کے خلاف بات کی تھی، اس کو اٹھاتا ہے اور جا کر کے اس شخص کے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ چغل خوری انتہائی بری خصلت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر دو قبروں کے قریب سے ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سواری تھی وہ ڈری، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور فرمایا میرے صحابہ کوئی بڑی وجہ سے ان کو عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ جس کو تم معمولی چیز سمجھتے ہو اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ فرمایا ان میں سے ایک جو ہے وہ چغلی کرتا ہے، چغل خور ہے، اور دوسرا جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا، اس وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے اوپر کھڑے ہیں اور قبر کے اندر کے جو حالات ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ علم عطا فرمایا اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نگاہ عطا فرمائی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ بات فرمائی تو فرمایا کہ ایک کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ چغلی کرتا ہے، اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور روایت ہے، فرمایا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، اکثر قبر کا عذاب پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، اور بالخصوص جو نماز پڑھتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، تو اس لیے ہمیں نماز پنجگانہ کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے اور اس طرح کی گندگی سے محفوظ رکھیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا اس طرح کرو کہ دو سبز شاخیں لے کے آؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سبز شاخیں منگوائی، ایک شاخ توڑی اور ایک قبر پہ رکھ دی اور دوسری شاخ دوسری قبر پہ رکھ دی۔ فرمایا جب تک یہ سرسبز رہیں گی، یہ اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی، اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کے اندر تخفیف فرما دے گا۔ تو قبر کا عذاب چغل خوری کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ چغل خور جو ہوتا ہے وہ مکھی کی طرح ہوتا ہے۔ یہ جو مکھی ہوتی ہے یہ ایک جگہ سے گندگی اٹھاتی ہے اور دوسری جگہ پہ جو صاف ستھری جگہ وہاں پہ لے جا کے پھینک دیتی ہے۔ اس کا کام یہ کہ گندگی کو پھیلانا۔ اور ایک دوسری مکھی بھی ہوتی ہے جو شہد کی مکھی ہے، وہ کڑوا رس چوستی ہے اور اپنے چھتے تک پہنچتے پہنچتے وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتی رہتی ہے اور اپنے چھتے تک پہنچنے سے پہلے اس کو میٹھا کر دیتی ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس مکھی کی طرح ہوتے ہیں کہ اس کی بات اٹھائی، اب اس بات کو لے کر کے جس کے بارے میں بات ہوئی اس کے پاس پہنچے اور جا کے کہا کہ یہ تو تیرے بارے میں یہ بات کر رہا تھا اور اس نے تیرے بارے میں یہ بات کی ہے، اور اس کو آپس میں، ان دونوں کو آپس میں لڑا دیتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں وہ شہد کی مکھی کی طرح ہوتے ہیں، وہ کسی کی اگر کڑوی بات بھی سن لینا تو اس کو دوسرے شخص تک پہنچنے سے پہلے میٹھا کر دیتے ہیں۔ اس کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں یار وہ تیرے بارے میں بڑی اچھی باتیں کر رہا تھا، وہ تیرے بارے میں بڑے اچھے جذبات رکھتا تھا۔ تو وہ کہتا ہے اچھا، پھر میں ایسے اس کے بارے میں غلط سوچ رہا تھا، چلو میں بھی اس کو معاف کرتا ہوں، میرا سلام اس کو جا کے دے دینا۔ تو وہ آپس میں صلح کروانے والے ہوتے ہیں، آپس میں ملانے والے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں شہد کی مکھی بننا چاہیے، دوسری مکھی نہیں بننا چاہیے۔ تو چغل خور جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو لڑانے والا ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے شریر آدمی وہ ہے جو دو منہوں والا ہے۔ ایک شخص سے ملتا ہے تو اور منہ لے کے ملتا ہے، اور دوسرے شخص سے ملتا ہے تو اور منہ لے کے ملتا ہے، یعنی دو منہوں والا جو ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے شریر آدمی ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ لوکی مینوں منہواں اُتے خول چڑھا کے ملدے نے، لوکی مینوں منہواں اُتے خول چڑھا کے ملدے نے، ویکھن نوں کڈے میٹھے کڈے پیڑے دل دے نے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو بظاہر کچھ اور نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن اندر کچھ اور ہوتے ہیں، آپس میں لڑانے والے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا سب سے ظالم شخص وہ ہے کہ جو میاں بیوی کی چغلی کرتا ہے، جو میاں بیوی کو لڑانے کے لیے اس کی بات اٹھائی، بیوی کو بتائی، بیوی کی بات اٹھائی میاں صاحب کو بتائی، تو آپس میں میاں بیوی جو انتہائی اخلاص والا رشتہ ہے ان کو آپس میں لڑا دیتے ہیں۔ تو یہ انتہائی گھٹیا انسان ہوتے ہیں، انتہائی برے انسان ہوتے ہیں
جو آپس میں لڑائی کا کام کرتے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ چغل خوری سے بچ جاؤ، اس لیے کہ جو چغل خور ہے وہ عذاب قبر سے نہیں بچ سکتا۔ اپنے آپ کو چغل خوری سے بچائیں، ایک کی بات سن کے دوسرے تک اس لیے پہنچانا کہ ان کی آپس میں لڑائی ہو جائے، انتشار پھیل جائے، آپس میں لڑ پڑے، تو ایسا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں شہد والی مکھی بننا چاہیے، دوسری مکھی نہیں بننا چاہیے۔ آپس میں صلح کروانی چاہیے، اور اگر صلح کروانے کے لیے کوئی میٹھی بات، اپنی طرف سے بھی اچھی بات شامل کرنی پڑے تو وہ بھی کر دے تاکہ ان کے آپس میں صلح ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں قابل عمل باتوں پہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔